असलगा हनी तो आमिर आप लोग देख रहे हैं प्रोग्राम द अवामी शो। नाज़रीन, इत्तला ये मिली है कि आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन जब लड़काना के दौरे पर गए थे तो वहां पर उन्होंने जो है सिर्फ और सिर्फ सखर के एसएसपी मलक संगार ही की क्लास नहीं ली थी, बल्कि उन्होंने डीआईजी लड़काना मजर नवाज शेख के अलावा खुद जैकबाबाद के एसएसपी समीर नूर चन्ना की भी खूब क्लास ली थी। इन दोनों से भी बहुत भरपूर तरीके से जवाब तलबी की गई थी कि ये दोनों जो है वो अपने अपने हदूद में जो ऑर्गेनाइज जराइम के अड्डे चल रहे हैं उनकी रोकथाम में बहुत ही बुरी तरीके से नाकाम हैं। और खुद आईजी सिंध के टास्क फोर्स ने जो छापे मारे इनके इलाकों में, उन छापों के बाद भी जो है इन्होंने उस जराइम में मुलविस या उनकी सरपरस्ती करने वाले एसएचओस और खुद डीएसपीस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। जबकि मजर नवाज शेख डीआईजी लड़काना पर तो कहते हैं कि आईजी सिंध इतने ज़्यादा बरस पड़े थे कि उन्होंने और ख़ुद मलक संगार ने तो यहाँ तक कह दिया था कि वो छुट्टी पर जाना चाहते हैं। अगर वो इस टीम के लिए फिट नहीं है या वो काम नहीं कर सकते आईजी की मर्ज़ी के ख़िलाफ़, तो फिर वो उन्हें इन मनसब पर रहने का कोई हक़ नहीं। जिसके बाद जो है वो उन्हें काम करने के लिए कहा गया कि वो अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करें ताकि आइंदा आईजी सिंध को उनसे कोई शिकायत ना हो। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद ज़राए का। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, कहते हैं कि 100 प्याज और 100 जूते खाने पड़े खुद सखर के एसएसपी मलक संगार को। उन्होंने जो है आईजी के मुतालबे पर, आईजी के कहने पर, आईजी के लान तान करने पर जो है वो 5-6 सचोस को जो है वो सस्पेंड और रिवर्ट कर दिया था। और इसके अलावा 11 पुलिस एहलकारों को जो है उन्होंने डिसमिस फ्राम सर्विस कर दिया। अब वो जो लोगों को डिसमिस किया गया है, जाहिर है उनके पास ये एक नुक्ता, एक पॉइंट आ गया कि एसएसपी सखर मलक संगार ने महज अपनी खाल को बचाने के लिए जो है वो उन्हें कुर्बानी का बकरा बना के सस्पेंड किया, डिसमिस किया। अगर उनका कोई जुर्म होता तो वो पहले उन्हें डिसमिस कर देते, लेकिन जब आईजी ने उनकी खुद क्लास थी तो फिर उन्होंने अपने आप को जो है फरिश्ता साबित करने के लिए उनके खिलाफ जो है ये गैर कानूनी कार्रवाई करते हुए उन्हें डिसमिस फ्राम सर्विस किए। ये कहना है खुद उन डिसमिस फ्राम सर्विस किए जाने वाले पुलिस एहलकारों का, जो कि अब इस सारे के सारे मामले को लेकर जो है वो सिंध हुकूमत के पास जा रहे हैं कि उनके साथ उनके एसएसपी मलक सिंगार ने बहुत ही ज्यादती की है। इतला ये मिली है कि कोई 49 जो है वो डीएसपीस को एसपी के ओहदे पर तरक्की दी जा रही है। 1-2 रोज में जो है इसका बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जो है वो जारी किए जाने का इम्कान है। इसमें कहा जाता है कि खुद जो है क्या नाम है, एक तो चीफ मिनिस्टर सिंध के जो पीएसओ हैं असगर शाह के नाम इसमें शामिल हैं, उन्हें प्रमोट किया जा रहा है। और इसके अलावा जो है कुछ एक कंवर आसिफ है, ज़का-उल्लाह है और फ़कीर मोहम्मद जत्तोई और फरहत कमाल के अलावा जो है यासीन कलवड़ है और शफकत चांडियो वगैरह के नाम शामिल है। इनका नोटिफिकेशन जो है किसी भी वक्त जो है वो जारी किए जाने का इम्कान है। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे डीआईजी ट्रैफिक के कारनामों से मुतालिक कि कितने ज़्यादा वो छुपे रुस्तम निकले। ट्रैफिक पुलिस से एक काबिल एतमाद ज़राए ने जो है वो नाम ना जाहिर करने की शर्त पर जो मैसेजेस भिजवाए हैं मुझे, उन मैसेजेस के ज़रिए ये बात अब सामने आई है कि जो डीआईजी हैं ट्रैफिक पुलिस के, वो बड़े ही फनकार निकले। अब एक डंपर वाले को जो है वो उन्होंने अपना मुशीर इस वक्त बना लिया है। डंपर वाला जिनका नाम रहमान बताया जाता है। अब ये डंपर वाला जो है ये इस वक्त डीआईजी का बहुत ही मंजूर नज़र बन चुका है। और वो ये एक तरीके से उन्होंने जो है वो दलाली शुरू कर दी है लोगों के ट्रांसफ़र पोस्टिंग के लिए। आपको सेक्शन अफसर बनना है या आपको हेड मोरर बनना है, वो कह रहा है कि मुझसे रब्ता करो, मैं जहाँ चाहोगे मैं वहाँ आपकी पोस्टिंग करवा दूंगा, क्योंकि मेरे जो है वो डीआईजी अहमद नवाज से बहुत ही गहरे किस्म के मरासिम है। अब ये एसओ लगाने के कहते हैं कि 6 लाख रुपए लूंगा और जो है वो उसके जो है वो 25-2.5 लाख रुपए जो है वो ले रहा है सिर्फ और सिर्फ लगाने की।
اچھا پھر یہ 2.5 लाख रुपया آپ سے جو ہے وہ مہینہ بھی لے گا آپ سے. یہ اس قسم کی جو ہے انہوں نے ہمیں خبر بھجوائی ہے کہ یہ ڈی آئی جی جو ہے وہ اس وقت ایک ڈمپر والے جو ہیں ان کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں اور خود ڈی آئی جی کی رسوائی اور ان کی بدنامی کا اس وقت باعث بن رہے ہیں. انہوں نے جو ہے اپنی معلومات میں مزید اضافہ کرتے ہوئے کہا کہ 2 سیکشن افسر بھی ایسے ہیں کہ جو ڈی آئی جی موصوف کے لیے جو ہے وہ دلالی کا کام کرے، ان کے لیے کسٹمر ڈھونڈتے پھر رہے ہیں. ان میں ایک ایس او گلبرگ ٹریفک سیکشن ہے، سب انسپکٹر شاہ نواز کلوڑ ہیں، اور دوسرے جو ہے سیکشن افسر جو ہے ماڈل ٹریفک پولیس اسٹیشن کے ہیں، ٹریفک سیکشن کے ہیں، سب انسپکٹر قاسم. یہ دونوں جو ہیں یہ بھی جو ہے اپنے ڈی آئی جی موصوف کے لیے جو ہے وہ دکانداری کر رہے ہیں، ان کے لیے گاہک تلاش کرتے ہیں. وہی کام جو پہلے کسی زمانے میں ٹریفک پولیس کا گاڈ فادر جو ہے خود سعید آرائی کیا کرتا تھا. لگتا ہے کہ آج کل سعید آرائی کو جو ہے ان کی بدترین شہرت کی وجہ سے جو ہے ڈی آئی جی نے اپنے سے دور کر دیا تاکہ ڈی آئی جی کی نیک نامی پر کوئی اثر نہ پڑے. لیکن اب رحمان ڈمپر والے نے جو ہے وہ ان کی رہی صحیح کسر بھی پوری کر لی، اور پورے شہر میں ایک طریقے سے انہوں نے منادی کرا لی ہے کہ جس نے ٹریفک کا ایس او لگنا ہے وہ اس سے رابطہ کرے، جس نے ہیڈ مورر لگنا ہے وہ اس سے رابطہ کرے. اور یہی حال جو ہے وہ گلبرگ اور ماڈل ٹریفک پولیس چوکیوں کے جو ایس او ہیں انہوں نے بھی جو ہے یہی طریقے کا جو ہے انہوں نے ایک ڈنڈورا پیٹا ہوا ہے کہ جس نے جو ہے وہ ایس او لگنا ہے وہ ان سے رابطہ کر سکتے ہیں. اب کورنگی کے جو ڈی ایس پی ہیں ان کی جو ہے وہ کارنامے بھی جو ہے وہ کسی نہ کسی ذرائع سے جو ہے اب سامنے آ رہے ہیں. ملک عامر کی تبدیلی کیا ہو گئی کہ ڈی ایس پی جو ہے وہ اپنے آپے سے جو ہے وہ اس وقت ہمیں باہر دکھائی دے رہے ہیں. یعنی کہ اب ملک عامر کے خلاف جو کاروائی کی ہے موجودہ طارق نواز ایس ایس پی نے سنگین شکایتوں کے ملنے پر کی ہے، اور کاروائی تو ان کے خلاف جو کی گئی ابھی بھی ان کے پاس جو ہے ہلکا ہاتھ رکھا گیا، حالانکہ ہاتھ ان پر بہت ہی وزنی رکھنا چاہیے تھا، انہیں تو ڈسمس فرام سروس کر دینا چاہیے تھا. اب اس طریقے سے جو ہے ایک اسپیشل برانچ کورنگی کے اے ایس آئی اسماعیل جو ہے وہ بھی ڈی ایس پی کورنگی ملک اسلم کے جو ہے وہ ظلم و ستم کا شکار ہو کر سسپینڈ کر دیے گئے. ان کا قصور کیا ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ ایک آئی آر بھجوائی تھی. آئی آر کس کے کہنے پر بھجوائی تھی؟ خود ایڈیشنل آئی جی جو اس زمانے کے تھے یعنی غلام نبی میمن کے کہنے پر جو ہے انہوں نے آئی آر بھجوائی تھی. یہ 16 فروری 2023 کو جو ہے انفارمیشن کی بنیاد پر تھانہ کورنگی شہریہ پولیس کی جانب سے پی ٹی سی ایل کیبل چوروں کے خلاف ایک کاروائی کی گئی. کاروائی جو ہے وہ عرصہ دراز سے جو ہے ڈی ایس پی کورنگی اور ایس ایچ او کورنگی اور کچھ میڈیا کے لوگ جو ہے ان کی سرپرستی میں یہ چوری کا سلسلہ جو ہے چل رہا تھا، جو کہ اب اس اے ایس آئی اسماعیل کی رپورٹ کے نتیجے میں جو ہے پھر یہ کاروائی ہوئی، اور جو ہے پھر اس کے سب کے خلاف جو ہے وہ ایک ایف آئی آر درج کرنا پڑی. اب جب ان سب کے علم میں یہ بات آئی کہ بھئی یہ جو ہے یہ کاروائی جو ہے یہ اس اے ایس آئی اسماعیل کے کہنے پر ہوئی یا اس کی رپورٹ پر ہوئی، تو اس کے بعد یہ سارے جو کہ بینیفیشری تھے جن کو جو ہے چوری سے ان کا حصہ ملا کرتا تھا، انہوں نے جو پھر وہ جو ہے وہ اس کے خلاف جو ہے وہ ایک جھوٹا پروپیگنڈا شروع کر دیا اس اے ایس آئی اسماعیل کے خلاف، اور اتنا پروپیگنڈا کیا کہ اس کی انکوائری اسی ڈی ایس پی کورنگی اسلم سے کروائی گئی، اور اسلم نے جو ہے پھر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے جو ہے اس اے ایس آئی اسماعیل کو معطل کروا دیا، جو تاحال معطل ہے. یعنی کہ انہیں ایک اچھی کاروائی کرنے کے نتیجے میں اتنی بھیانک سزا دی کہ آئندہ کوئی اسپیشل برانچ کا اے ایس آئی جو ہے ان مافیاز کے خلاف جو ہے اس طرح کی رپورٹ دے کے ان کے جرائم کو بے نقاب اور ان کا خاتمہ کرنے کا باعث نہ بنے. اس پر تو آئی جی سندھ غلام نبی میمن اور ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈو کے ساتھ ساتھ خود ڈی آئی جی ایسٹ مقدس حیدر کو نوٹس لینا چاہیے. ناظرین، کل کے پروگرام میں جو میں نے ذکر کیا تھا خود قائد آباد کے ایس ایچ او امین جو ہے وہاں کے، ان کے خلاف جو میں نے کل کے پروگرام میں ذکر کیا تھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ امین سولنگی کو جو ہے وہ آئی جی سندھ نے جو ہے کرپشن کی اور خود جوئے سٹے چلانے کی شکایت پر جو ہے انہیں سسپینڈ کر دیا تھا. اس کے بعد جو ہے وہ چیف منسٹر سندھ نے جو ہے وہ انہیں بحال کروانے کا حکم دیا.
اب معلوم ہوا ہے کہ یہ سب کچھ جو ہے وہ چیف منسٹر سے ان کے ایک قریبی ساتھی حاجن شاہ نے کروایا۔ حاجن شاہ سندھ کے وزیر اعلیٰ کے بہت ہی قریبی دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، اور ان نے جو ہے وہ سفارش کی سی ایم سے کہ بھئی یہ ان کے گاؤں کا ہے اور انہیں آپ فوری طور پر ابھی ابھی بحال کر دیں، ورنہ آپ کو متوقع الیکشن میں جو ہے وہ اپنے گاؤں سے ووٹ نہیں پڑ سکتے۔ جس پر جو ہے سی ایم نے فوری طور پر جو ہے وہ آئی جی سندھ غلام نبی میمن کو حکم دیا کہ اس ایس ایچ او کو ابھی ابھی بحال کر کے اسی تھانے میں اس کی پوسٹنگ کروا کر مجھے لیٹر بھجوا دو۔ اب چونکہ آئی جی نے اسے خود سسپینڈ کیا تھا ایس ایس پی ملیر کے ذریعے، حسن سردار نیازی کے ذریعے، تو انہوں نے جو ہے وہ شرم کے مارے اس ایس ایس پی کو تو فون نہیں کیا، البتہ ڈی آئی جی اس مقدس حیدر کو فون کر کے کہا کہ خدا کے واسطے ان کو بحال کر کے اس کی رپورٹ جو ہے مجھے ابھی ابھی اس کا آرڈر بھجوا دو تاکہ میں چیف منسٹر سندھ کو بھجواؤں۔ اس کو کہتے ہیں ناظرین، جس کا باپ زندہ ہو اس کو حرامی کون کہہ سکتا ہے۔ اس کی جگہ کوئی اور ہوتا تو آئی جی کبھی بھی نہیں کرتا۔ بڑی مشکل سے آئی جی نے جو ہے وہ کارادر تھانے کے ایس ایچ او نند لال کو جو ہے چیف منسٹر سندھ سے اپروول پرمیشن لے کے انہیں جو ہے معطل کروایا تھا، کیونکہ وہ بھی بااثر تھا، لیکن اس سے زیادہ بااثر جو ہے وہ آئی جی سندھ کے متے پڑ گیا، ان کے گلے پڑ گیا، اور آئی جی کو ایک طریقے سے خود اپنا ہی تھوکا ہوا جو ہے ان کو چاٹنا پڑا۔ اس کو کہتے ہیں اصول پرستی، اس کو کہتے ہیں ایمانداری، اس کو کہتے ہیں دیانتداری۔ جب میں یہ مثال دیتا ہوں کہ منٹو نے جو کہا تھا کہ ہمارے دور کے جو جج ہیں ان کے سامنے کوئی تگڑا قسم کا فریادی آ جائے تو پھر وہ اپنی دھوتی پیچھے سے اٹھاتے ہیں، اور کوئی بیچارہ یتیم آ جائے تو وہ پھر اپنی دھوتی آگے سے اٹھاتے ہیں اور اپنا سامان ان کو دکھاتے ہیں۔ اب وہی حال تو قابل احترام سندھ پولیس کے سربراہ کر رہے ہیں۔ جو بیچارہ یتیم آتا ہے تو پھر وہ دھوتی جو ہے وہ اپنی آگے سے اٹھاتے ہیں، دکھاتے ہیں ان کو کہ جو کرنا ہے میرا کر لو، اور کوئی طاقتور آ جاتا ہے اسی امین سولنگی کی طرح تو پھر وہ جو ہے موصوف پیچھے سے اپنی دھوتی اٹھاتے ہیں کہ جو کرنا ہے کرو، تمہیں اجازت ہے۔ یہ حال ہے اس وقت سندھ پولیس کا کہ سندھ پولیس میں کوئی معیار نہیں ہے، امتیازی سلوک ہر معاملے میں ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ سنگار کے خلاف کارروائی ہو گئی، انہیں لان تان کر دیا، دوسروں کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کی گئی۔ اسے کہتے ہیں انصاف کا